بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سیب کو دار چینی کے بجائے چند قطرے لیموں کے ساتھ کھانے سے اس کا ذائقہ بھی ہلکا رہتا ہے اور جسم میں چربی جمع ہونے کا عمل سست پڑ جاتا ہے، خاص طور پر وہ افراد جو وزن میں توازن چاہتے ہیں۔ ناشپاتی اگر کھانے سے کچھ دیر پہلے کھائی جائے تو بھوک اعتدال میں رہتی ہے اور زیادہ کھانے کی عادت بھی اس کے استعمال سے کم ہونے لگتی ہے۔ کیلا دہی کے ساتھ کھانے کے بجائے اکیلا کھانے سے معدہ زیادہ آرام دہ رہتا ہے اور گیس بننے کا امکان بھی کم ہو جاتا ہے۔ انگور کو اچھی طرح دھو کر چھلکے سمیت کھانے سے فائبر ملتا ہے جو آنتوں کی صفائی کے لیے نہایت ضروری ہوتا ہے۔ ناظرین، انار کے دانے کو آہستہ آہستہ چبا کر کھانے سے دل کی دھڑکن پر مثبت اثر پڑتا ہے اور بے چینی بھی اس سے کم ہو جاتی ہے۔ پپیتا اگر مسلسل روزانہ نہ کھایا جائے بلکہ وقفے وقفے سے استعمال کیا جائے تو جگر اور معدہ دونوں اس کے فوائد بہتر انداز میں قبول کرتے ہیں۔ امرود کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کھانے سے دانتوں پر دباؤ کم پڑتا ہے اور مسوڑوں کی صحت بھی بہتر رہتی ہے۔ تربوز کا استعمال گرمی میں دوپہر سے پہلے کرنے سے جسم میں پانی کی کمی دن بھر محسوس نہیں ہوتی۔ خربوزہ اگر واک کے بعد کھایا جائے تو جسم میں کھچاؤ اور تھکن کم ہونے لگتی ہے۔ مالٹے کے چھلکے کی خوشبو سونگھنا بھی ذہنی تناؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ چقندر کو سیب کے ساتھ ملا کر تھوڑی سی مقدار میں کھانے سے خون کی کمی میں بتدریج بہتری آتی ہے۔ گاجر کو کچی حالت میں زیادہ اور پکی حالت میں کم کھانا دانتوں اور معدے دونوں کے لیے ایک بہتر توازن پیدا کرتا ہے۔ کھیرا اگر نمک کے بغیر کھایا جائے تو جسم میں پانی کا توازن اس کے استعمال سے بہتر رہتا ہے اور سوجن بھی کم ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کو سورج کی روشنی میں کچھ دیر رکھ کر استعمال کرنا اس کے ذائقے اور غذائیت دونوں کو بہتر بنا دیتا ہے۔ پالک کو ادرک کے ساتھ پکانے سے اس کی ٹھنڈک متوازن ہو جاتی ہے اور نزلہ زکام کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، بھنڈی کے ساتھ دہی استعمال کرنے سے معدے کی جلن اور تذابیت میں آرام ملتا ہے۔ کریلا ہفتے میں صرف 1 یا 2 بار کھانے سے فائدہ دیتا ہے۔ اس کا روزانہ استعمال بعض افراد میں کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ لہسن کو خالی پیٹ زیادہ مقدار میں لینے کے بجائے کھانے میں شامل کرنا دل اور معدے دونوں کے لیے ایک محفوظ طریقہ ہوتا ہے۔ پیاز کو سرکے کے بغیر سادہ استعمال کرنا معدے کے حساس افراد کے لیے بہتر سمجھا جاتا ہے۔ ادرک کو بار بار
گرم مشروبات میں ڈالنے کے بجائے کبھی کبھار سبزیوں میں شامل کرنا ایک زیادہ متوازن عادت ہوتی ہے۔ تل کے بیج پیس کر روٹی کے آٹے میں شامل کر دینا ہڈیوں کے لیے مفید اور دیر پا توانائی کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناظرین، السی کے بیج اگر پانی کے ساتھ نگلے جائیں تو اس سے آنتوں کی حرکت بہتر ہوتی ہے اور پیٹ بھی ہلکا رہتا ہے۔ اخروٹ زیادہ مقدار میں کھانے کے بجائے دن میں 1 یا 2 دانے لینا دماغ کے لیے کافی بہتر سمجھا جاتا ہے۔ بادام کو اچھی طرح چبا کر کھانا اس کے تیل کو بہتر طریقے سے جسم میں جذب ہونے دیتا ہے۔ دالیں اگر نمک آخر میں شامل کر کے پکائی جائیں تو ان کا ہاضمہ نسبتاً بہتر رہتا ہے۔ چاول کے ساتھ سبزیوں کی مقدار زیادہ رکھنے سے شوگر لیول آہستہ آہستہ بڑھتا ہے اور اس سے جسم پر بوجھ بھی کم پڑتا ہے۔ روٹی کھاتے وقت نوالا چھوٹا رکھنا معدے کے لیے آسان اور دانتوں کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سخت گفتگو یا بحث سے پرہیز کرنا دل اور معدے دونوں کو ہمیشہ سکون دیتا ہے۔ پانی کھڑے ہو کر پینے کے بجائے بیٹھ کر پینا گردوں اور اعصاب دونوں کے لیے ہمیشہ بہتر سمجھا جاتا ہے۔ صبح کی خاموشی میں چند گہرے سانس لینا دن بھر کے ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ گھر کے بزرگوں کی خدمت اور بچوں سے شفقت دل کو نرم اور ذہن کو ہمیشہ ہلکا رکھتی ہے، جو مجموعی صحت پر مثبت اثر ڈالتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کا معمول تھا کہ وہ خوراک میں سادگی اور مقدار میں احتیاط کرتے تھے، جو ہمیں خود پر قابو اور صحت مند عادات کا سبق دیتی ہے۔ قدیم زمانے کے صالحین کم کھانے، زیادہ چلنے، نرم گفتگو کو صحت اور لمبی عمر کی بنیاد سمجھتے تھے، اور یہی اصول آج بھی جدید زندگی میں سکون اور توازن پیدا کرنے کی ایک بہت بڑی طاقت رکھتے ہیں۔ جنگلی لیموں کے چھلکوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف نیم گرم پانی میں ملا کر صبح نہار منہ پینے سے جگر کی چربی کم ہو جاتی ہے، اور اس سفوف کے استعمال سے خون بھی صاف ہوتا ہے اور جسم سے زہریلے مادے بھی اس سفوف کے استعمال سے خارج ہو جاتے ہیں۔ یہ میٹابولزم کو تیز کرنے کا ایک قدرتی طریقہ ہے۔ کچی ہلدی کی جڑوں کو دھو کر ان کا رس نکالیں۔ یہ رس شہد میں ملا کر روزانہ کھانے سے جوڑوں کی سوزش، گھٹیا اور ہڈیوں کے درد میں حیرت انگیز طور پر افاقہ ہوتا ہے۔ یہ جسمانی درد کو بھی جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، املی کے بیجوں کو بھون کر ان کا سفوف تیار کریں۔ یہ سفوف دہی میں ملا کر کھانے سے
بالوں کی خشکی، سر کی خارش اور بالوں کے گرنے کی شکایت کم ہو جاتی ہے، اور یہ بالوں کو جڑوں سے مضبوط بھی کرتا ہے۔ بھٹ کے پھولوں کو خشک کر کے ان کا قہوہ بنائیں۔ یہ قہوہ پینے سے پیشاب کی جلن، مثانے کی کمزوری اور گردے کی سوزش میں افاقہ ہوتا ہے، اور یہ نظام اخراج کو بھی مضبوط بناتا ہے۔ کیلے کی درخت کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ جوشاندہ پینے سے پیٹ کے درد، مروڑ اور آنتوں کی گیس میں فوری طور پر سکون ملتا ہے، اور یہ نظام ہاضمہ کو بھی درست کر دیتا ہے۔ گلاب کے پھولوں کی پتیوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے آنکھیں دھوئیں۔ یہ آنکھوں کی جلن، سرخی اور سوجن کو دور کر دیتا ہے، اور یہ آنکھوں کو ٹھنڈک بھی پہنچاتا ہے۔ آملہ کے پتوں کو پانی میں ابال کر اس پانی سے بال دھوئیں۔ یہ بالوں کو مضبوط بناتا ہے، بالوں کی سفیدی کو روکتا ہے، اور بالوں کو قدرتی چمک بھی دیتا ہے۔ یہ بالوں کی صحت کے لیے ایک مکمل علاج ہے۔ جنگلی لیموں کے درخت کی چھال کو پیس کر اس کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف شہد میں ملا کر صبح نہار منہ چاٹنے سے جگر کی سوجن، یرقان اور ہیپاٹائٹس میں حیرت انگیز افاقہ ہوتا ہے، اور یہ جگر کی صحت کو بحال کرنے کا قدیم نسخہ ہے۔ جنگلی اروی کی جڑوں کو دھو کر ان کا جوشاندہ تیار کریں۔ یہ جوشاندہ پینے سے مثانے کی پتھری، پیشاب کی رکاوٹ اور گردوں کی کمزوری میں فوری طور پر سکون ملتا ہے، اور یہ نظام اخراج کی مکمل صفائی بھی کر دیتا ہے۔ ناظرین، کچے پپیتے کے پھل کے بیجوں کو سرکے میں ڈال کر 7 دن دھوپ میں رکھیں، پھر ان بیجوں کو پیس کر ایک پیسٹ بنائیں اور اس پیسٹ کو اپنے ناخنوں پر لگائیں۔ یہ ناخنوں کی کمزوری، فنگس اور پیلے پن کو جڑوں سے ختم کر دیتا ہے۔ ناظرین، جنگلی شہتوت کی پھلوں کا گودا نکال کر اس میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں۔ یہ جلد کے داغ دھبے، عمر کے نشانات اور جھریوں کو کم کر دیتا ہے، اور یہ جلد کو تر و تازہ بھی رکھتا ہے۔ جنگلی پالک کی جڑوں کو دھو کر ان کا رس نکالیں۔ یہ رس پینے سے ہڈیوں کی کمزوری، جوڑوں کا درد اور ریڑھ کی ہڈی کی تکلیف میں ہمیشہ افاقہ ہوتا ہے، اور یہ کیلشیم کا ایک قدرتی ذریعہ بھی ہے۔ جنگلی کریلے کے پتوں کو خشک کر کے ان کا سفوف بنائیں۔ یہ سفوف پانی میں ملا کر پی لینے سے سیابیطس، جگر کی خرابی اور خون کی صفائی میں حیرت انگیز فوائد دیتا ہے، اور یہ لب لبے کی صحت کے لیے بھی ایک بہترین نسخہ ہے۔ جنگلی گاجر کے بیجوں کو بھون کر ان کا سفوف تیار کریں۔ اس سفوف کو گھی میں ملا کر روزانہ نہار منہ کھا لینے سے بینائی تیز ہوتی ہے، آنکھوں کی خشکی دور ہوتی ہے،
اور رات کے اندھے پن کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔